اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ ہو۔ اور جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران اور پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ زبان سے اطاعت اور فرما برداری کے لفظ کہتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان یا اپنے قول و قرار کے برعکس رات بھر تدبیریں کرتا ہے۔ جو کچھ وہ رات کے وقت کرتے ہیں اللہ وہ سب کچھ ان کے صحیفہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو حقیقت کو وہ لوگ جان لیتے جو استنباط یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا باقی شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی سوائے اپنی ذات کے، اور اہل ایمان کو جہاد پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ کا زور زبردست اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ یعنی وزر و بال ملے گا۔ اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے یا کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر طریقہ پر جواب دو، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون بات میں سچا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یعنی ان کے کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جس سے اس کی بدعملی کی وجہ سے خدا نے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے؟ اور جس سے اللہ توفیق ہدایت سلب کرے تم اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر اختیار کرو جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، تاکہ پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا تم انہیں اپنا حامی اور سرپرست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اس ہجرت کرنے سے روگردانی کریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار نہ بناؤ۔